الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو میرا اور آپ کا ہمارا سب کا حاجت روا مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر کے مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور اس بھٹکی ہوئی امت کو جہنم کے رستے سے ہٹا کر کے جنت کے رستے پہ چلایا۔ حضرات، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اہمیت الصلاۃ۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حضرات، اللہ رب العزت مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پاک پیغمبر کے پاس تشریف لائے
اور آ کر کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتلائیے اسلام کیا ہے؟ فرمایا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کیا چیز ہے؟ تو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرات 5 چیزوں کا تذکرہ پاک پیغمبر نے کیا جو مجھے اور آپ کو اکثر احباب پڑھے ہوئے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ تیسری کلاس سے ہمیں یہ سوال پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ حضرات پاک پیغمبر نے ان 5 ارکان کا نام لیا، فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرات 5 ارکان بتلائے، کہا یہ اسلام ہے۔ حضرات سوال پہ بھی غور کرنا ہے اور جواب پہ بھی غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ احباب کو سمجھا کر کے ختم کروں۔ حضرات جبریل امین نے سوال کیا، پاک پیغمبر نے جواب کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ حضرات بندہ مسلمان پیدا ہوا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا، کان کے اندر آذان کی آواز پہنچتی ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرات بچے کے کان کے اندر آذان کی آواز جاتی ہے، بچہ گواہی کو قبول کر لیتا ہے، پہلا رکن مکمل ہو گیا۔ حضرات اقام الصلاۃ چھوڑ کے آگے چلتے ہیں، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ کس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو وہ اس کے پاس بلوغت کو پہنچ جائے اور پورا سال اس کے پاس وہ مال موجود رہے۔ زکوٰۃ کی شرط کیا ہے؟ کہ بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو، اور دوسرا کیا کہ وہ مال اس کے پاس پورا سال پڑا رہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ فرمایا وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں سال میں صرف 1 مرتبہ۔ رمضان کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ ہی آتا ہے نا۔ رمضان کا مہینہ آیا، وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ فرمایا وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ کہ جس کے پاس استطاعت ہے، زاد راہ اس کے پاس موجود ہیں، گھر کے حالات اس کے ٹھیک ہیں، گھر بھی راشن چھوڑ کے جاتا ہے، زاد راہ بھی پاس موجود ہے۔ فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا بیت اللہ کا حج کرنا ہے اگر تیرے پاس استطاعت ہے۔ حضرات ایک رکن رہ گیا، اقام الصلاۃ۔ وہ ایسا رکن ہے کہ مسلمان ہے، بندہ مومن ہے، دن کے اندر 5 مرتبہ اس رکن پہ عمل کرنا اس بندے پہ فرض ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ، اسلام کا نام نماز کو قائم کرنا ہے۔ آج دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ مسلمان ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، اپنا محاسبہ کیجئے، اور نمازی بھی کیسے ہیں۔ حضرات 2 لوگوں کا تذکرہ کروں گا، ایک وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کے اندر سستی کرنے والے۔ حضرات دوسرے ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں گا جو نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات وحی اترتی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ حضرات آسمانوں سے وحی اتری، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اعلان کر دیا ان المنافقین ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ حضرات منافقین کی نشانی بیان ہو رہی ہے قرآن کے اندر۔ ہم نے غور کرنا ہے کہ موضوع تو نماز کا ہے لیکن منافقین کی نشانی کیوں بتلائی جا رہی ہے؟ حضرات میں بتاتا ہوں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔
فرمایا منافق بندہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھنی تو ہے، نماز کی طرف آتا تو ہے، لیکن سستی کے ساتھ آتا ہے، بیٹھا رہتا اپنے گھر کے اندر۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی، حضرات نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، حضرات گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وقت گزر گیا، پھر مسجد کے اندر آتا ہے، جلدی جلدی 2-4 رکعت پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، اپنے قیام کو مکمل نہیں کرتا، اپنے رکوع کو مکمل نہیں کرتا۔ حضرات قرآن کا دوسرا مقام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، حضرات اللہ رب العزت نے فرمایا پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ ہم تو نمازیاں ادا کرنے والے، اللہ ہم تیرے سامنے آ کر کے جھکنے والے، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑنے والے۔ اللہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کیوں کہا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے اگلی آیت پہ غور کر لے تجھے ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ ان بندوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کے اندر سستی کرنے والے۔ حضرات اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی مسجد کے اندر آئے، آ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پاک پیغمبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، سلام پیش کیا۔ پاک پیغمبر نے جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحابی لوٹ جا کر کے نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرات صحابی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نماز تو ادا کی ہے، لیکن پاک پیغمبر کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، یہ نبوت والی زبان ہے، اس سے کبھی غلط بات نہیں نکل سکتی۔ صحابی واپس جاتے ہیں، جا کر کے نماز ادا کی، پھر پاک پیغمبر کے پاس تشریف لائے۔ پاک پیغمبر نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحابی لوٹ جا کر کے نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہ کی۔ حضرات صحابی پریشان ہوئے، واپس لوٹ جاتے ہیں، حضرات جا کر کے نماز ادا کی، پھر پاک پیغمبر کے پاس تشریف لائے، کہا پاک پیغمبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرات سلام پیش کیا۔ پاک پیغمبر نے جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، صحابی کہتے ہیں پاک پیغمبر جیسی نماز آتی تھی میں نے پڑھ لی، بتلائیے نا میری نماز کے اندر کمی کیا تھی؟ تو پاک پیغمبر نے کہا صحابی تو آیا، مسجد کے اندر وقت بھی نکالا، وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو نے نماز ایسی پڑھی کہ قیام کے اندر کھڑا ہوا، ابھی قیام مکمل نہ ہوا تھا تو رکوع کے اندر چلا گیا، ابھی رکوع مکمل نہ ہوا تھا تو اٹھ کے واپس کھڑا ہو گیا، سجدے کے اندر گیا، سجدہ مکمل نہ ہوا تھا تو واپس لوٹ گیا۔ اور میرے صحابی تو نے نماز ایسی ادا کی ہے، تیرے کاغذوں کے اندر نماز ہے، تیری نماز میرے رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حضرات جب بندہ ایسی نماز ادا کرتا ہے کہ قیام مکمل نہیں، رکوع مکمل نہیں، سجدہ مکمل نہیں، حضرات بندہ سلام پھیرتا ہے، بندہ کہتا ہے نماز مکمل ہوئی، بندہ سلام پھیرتا ہے، نماز آسمانوں کی طرف جانا چاہتی ہے، میرے رب کے پاس جانا چاہتی ہے، رب کے سامنے پیش ہونا چاہتی ہے۔ حضرات وہ نماز بندے کے کندھوں کے برابر آتی ہے، آ کر کے گر جاتی ہے۔ حضرات 3 مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے تو نماز بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ فرمایا وَضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعَتْنِي، اور بندے اللہ تجھے بھی ایسے ہی ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ یہ نمازی بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، بندہ وقت نکال کے مسجد کے اندر آتا ہے، رب کے گھر کے اندر آتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے، اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ بندہ آتا تو ہے کہ مسجد میں جا کر کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوں حضرات، لیکن بندہ جیسے خالی ہاتھ آتا ہے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز بندے کی معراج ہے۔ حضرات آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی اللہ سے ملاقات کی نہیں، میں بھی پریشان، آپ بھی پریشان، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن رب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی اطمینان دل کو نہ ملا کہ مسجد میں آیا ہوں،
جب نماز پڑھ کے نکلا ہوں ہمارا دل خوش نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے، ہمارا دل خوش نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے رب سے گفتگو کی ہے، ہمارا دل خوش نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو کے واپس جا رہے۔ حضرات وجہ کیا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے قیام کے اندر کیا پڑھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے رکوع کے اندر کیا پڑھا۔ حضرات آئیے آ کر کے نماز کی اصلاح کیجئے، اپنی نمازوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجئے۔ تمہیں پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا بات کرتا ہوں، آسمانوں سے جناب آواز آئے بندے تو نے نماز پڑھ لی ہے۔ حضرات نماز ایسی پڑھیں ہمارا دل اطمینان کے اندر ہو، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کر کے ہم واپس لوٹے۔ حضرات بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، آ کر کے نماز کو شروع کیا، حضرات بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمانوں کی طرف یہ الفاظ لٹائے جاتے ہیں، آسمانوں پہ بیٹھا میرا رب اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ حضرات اللہ رب العزت نے بندے کو بنایا، انسان کو بنایا تو فرشتوں کو آرڈر جاری کر دیا اور میرے فرشتوں اس انسان کو سجدہ کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ اس انسان کو بنایا ہے سجدہ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بندہ دنیا کے اندر جا کر کے خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرات بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمانوں پہ بیٹھا میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بلا کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور فرشتوں آؤ، تم کہتے ہو کہ بندہ خون برپا کرے گا، فساد برپا کرے گا دنیا کے اندر۔ دیکھو آج ٹھنڈ کا ماحول ہے، دنیا کے اندر بے انتہا سردی پڑ رہی، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا، میرا بندہ میرے ساتھ کتنی الفت کے ساتھ پیش آنے والا۔ میرا بندہ اس ٹھنڈ کے موسم کے اندر مسجد کے اندر آیا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آسمانوں پہ میرا رب کہتا ہے حمیدنی عبدی، اور فرشتوں دیکھو میرے بندے میری حمد بیان کی ہے۔ حضرات بندہ زمین پہ، یہ معراج ہے، بندہ بات کر رہا ہے اپنے رب سے، بندہ بات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آسمانوں پہ بیٹھا رب جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ آسمانوں پہ بیٹھا رب تیری بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ثنایا عبدی۔ حضرات بات چلتے چلتے جو پہنچتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، حضرات اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ آسمان پہ بیٹھا رب کہتا ہے او بندے جا، تو نے جو کچھ آج مجھ سے مانگا ہے میں سب کچھ تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ صلاۃ معراج المومن، بندے کی معراج ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بندہ آتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جناب جھکتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے اللہ مجھ سے کمزور کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، اللہ تو ہی ہے رحمتیں برسانے والا۔ حضرات بندہ نماز ایسی پڑھے کل قیامت کا دن ہو میرے رب کے سامنے پیش ہوں، اللہ کہے جا بندے تو نے دنیا کے اندر رہ کر کے نمازوں کی حفاظت کی ہے، آج میں جنت کا تجھے داخلہ عطا کرتا ہوں۔ حضرات نمازوں کی حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حضرات آج ہماری فجر سستی کے اندر گزر جاتی ہے، سوتے سوتے گزر جاتی ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، کیا فرمایا؟ یہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے دو رکھتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کون سی دو رکھتے ہیں؟ جو نماز فجر کی سنتیں ہیں، فرض نہیں، سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے یہ فجر کی دو رکھتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہم نے فجر سے پہلے کبھی دو رکھتے ہیں آ کے پڑھی ہوں؟
حضرات آئیے اپنی اصلاح کیجئے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور دنیا جہان کے لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، والصلاة الوسطی خاص طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرات درمیانی نماز کون سی ہے؟ فرمایا مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، نماز عصر کی نماز ہے۔ حضرات آج ہماری نمازیں سستی کے اندر گزر جاتی ہیں۔ میں اس نماز کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد کفر، جس بندے نے نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ حضرات دوسری روایت کے اندر پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ۔ حضرات بندہ ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، توحید کو ماننے والا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں۔ حضرات اوروں کے در پہ جا کر کے اپنی مناجات کو رکھتا ہے، اوروں کے در پہ جا کر کے اپنی بات کو رکھتا ہے۔ حکم تو یہ تھا اپنے رب کے سامنے آتا، اپنے رب کے سامنے آ کر کے گڑ گڑاتا، اپنے رب سے گفتگو کرتا۔ حضرات پاک پیغمبر نے فرمایا، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ۔ حضرات یہ بندہ مومن مسلمان نماز عصر تو نہ پڑھے لیکن لوگوں کے پاس جائے، بابا جی میرے لیے دعا کر دیجئے، مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، اور بندے پاک پیغمبر کہہ رہے ہیں، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ۔ اور بندے تو نماز عصر کی حفاظت نہیں کرتا، تیرے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں، تیرا اہل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بھی برباد نہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں، اگر چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر رحمتیں ہوں، حضرات آئیے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ حضرات جنگ خندق کا واقعہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرات مڑ بھیڑ ہیں، عصر کا وقت گزر جاتا ہے، مغرب کا وقت ہوا، پاک پیغمبر نے اذان کی آواز سنی، مسجد کی طرف تشریف لے گئے، حضرات نماز گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرات اذان ہوئی، سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار۔ پاک پیغمبر بتلائیے نا، کبھی آپ کی زبان سے اتنے سخت الفاظ نہ سنے تھے۔ حضرات کون پیغمبر؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے، پھر اتنے سخت الفاظ کیوں ہیں؟ حضرات کون پیغمبر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی وادی کے اندر جاتے ہیں، پورے جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے لیکن بد دعا نہیں کرتے۔ حضرات کون پیغمبر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حضرات خانہ کعبہ کے اندر گندی اوجری ڈال دی گئی، مشرکین مکہ نے اذیتیں دی لیکن پاک پیغمبر نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن آج اللہ کے نبی ایسا کیا پیش آیا، ایسا کیا معاملہ تھا کہ آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے؟ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، اللہ ان لوگوں کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ حضرات انہوں نے کیا تھا کہ پاک پیغمبر کی نماز عصر کو ضائع کر دیا تھا۔ صرف نماز عصر کی بات کر رہا ہوں۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر کو ضائع کیا، پاک پیغمبر نے بد دعا کر دی۔ حضرات آئیے آ کر کے اپنی اصلاح کیجئے، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ حضرات بندہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نبینے صحابیاں پاک پیغمبر کے پاس تشریف لائے، کہا پاک پیغمبر ایک اجازت چاہتا ہوں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نبینا ہوں، میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے، اگر بارش وغیرہ ہو جائے
تو راستے کے اندر کیچڑ بھی ہوتا ہے اور موذی جانور بھی ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے میں نماز اپنے گھر کے اندر ادا کر لوں. حضرات پاک پیغمبر نے اجازت دے دی. کہا ٹھیک ہے میرے صحابی تو گھر کے اندر نماز ادا کر لیا کر. صحابی اٹھے واپس جا رہے ہیں. ابھی تھوڑا دور گئے پاک پیغمبر نے واپس بلایا. مطلب رجوع ہو سکتا ہے. بندہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابی کو واپس بلایا. کہا میرے صحابی بتلا کہ تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچتی ہے. سوال کیا کیا؟ کیا بتلا تیرے کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچتی ہے یا نہیں؟ صحابی نے کہا پاک پیغمبر کانوں کے اندر آواز پہنچتی ہے. فرمایا اگر کانوں کے اندر اذان کی آواز پہنچتی ہے تجھے مسجد میں آنا ہوگا. حضرات وہ نبی نے صحابی آج دیکھیے اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی عطا کی ہیں, صحت بھی عطا کی ہے, مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرات ہم اپنی مارکیٹوں کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں, اتنے بیزی ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ مؤذن پکار کے کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور بندے آجا کامیابی کی طرف, اور بندے آجا فلاح کی طرف, آجا نماز کی طرف. بندہ کہتا ہے نہیں نہیں تو کس بات کی طرف بلاتا ہے؟ مسجد سے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر آجا مسجد کے اندر اللہ سب سے بڑا کہے, لیکن بندہ کہتا ہے اور نہیں تو کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ بندہ اپنے کاروبار کو سب سے بڑا ماننے ہوئے اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتا ہے. حضرات مارکیٹ کے اندر جائیے, ایک عیسائی کو دیکھیے, داڑھی تو عیسائی نے بھی رکھی ہے. آ جائیے مارکیٹ کے اندر دیکھیے شلوار ٹخنوں سے اوپر عیسائی کی بھی ہو سکتی ہے. حضرات مسجد سے اذان کی آواز آئی, چاہیے تو یہ تھا یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے. مسجد سے اذان کی آواز آئی, یہ لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف چلا جاتا, لیکن معاملہ یہاں الٹ نظر آتا ہے. مسلمانوں کی مارکیٹ ہے, سارے مسلمان بیٹھے ہوئے, کچھ عیسائی بھی ہیں. اذان کی آواز تو آ گئی, لیکن مسلمان بھی اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے, عیسائی بھی اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے. بتلائیے میں اور آپ کیسے کہیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یہ بندہ عیسائی ہے؟ حضرات فرق ہے. تو پاک پیغمبر نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مومن اور کفر کے اندر جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے. اگر نمازی ہے تو رب کا بندہ ہے, اگر نمازی ہے تو رحمان کا بندہ ہے, اگر نمازی ہے تو اپنے رب سے یاری لگائے ہوئے ہے, اگر نمازی ہے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے, اگر نمازی ہے تو اپنے رب کے سامنے مناجات کرتا ہے, اگر نمازی ہے تو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. حضرات اس کے برعکس اگر بے نمازی ہے تو شیطان کا دوست ہے, اگر بے نمازی ہے تو طاغوت کا دوست ہے, اگر بے نمازی ہے تو اپنے رب سے دشمنی کیے ہوئے ہے, اگر اب بے نمازی ہے تو اپنے رب کو ناراض کیے ہوئے ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, مومن اور بندے کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے. آج دیکھیے ہم کیسے مسلمان ہیں, ہماری نمازیں کیسی ہیں. یہ دیکھ لیں بھی چھوٹی سی مسجد ہے, محلہ بہت بڑا ہے, لیکن مسجد کے اندر کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں. اگر ہمارے گھر والے, صرف ہمارے گھر والے مسجد کے اندر آنا شروع کر دیں, جو مسجد کے ہمسائے ہیں محلے دار ہیں, میں کہتا ہوں یہ مسجد وہاں تک بھر جائے اور انتظامیہ کل کو اعلان کر دے کہ ہماری مسجد کے اندر جگہ کم پڑ گئی, 7 والا پلاٹ ہم نے خریدنا ہے. صرف محلے والے لوگ آنا شروع کر دیں. حضرات اپنی اصلاح کیجئے, آئیے خود بھی سیکھیے, اپنے بچوں کو بھی سکھلائیے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو ہمارا ہی بیٹا ہمارے گریبان سے پکڑے ہوئے ہو, اللہ سے کہ اللہ کبھی میرے باپ نے مجھے نماز کا نہیں کہا تھا, اپنی ماں کو پکڑے ہوئے گریبان لے جا رب کی بارگاہ کے اندر, کہا کہ اللہ میری ماں تو نمازیں پڑھا کرتی تھی کبھی مجھے نہیں کہا. اللہ بیٹی کہے اللہ اماں تو مسجد کے اندر چلی جایا کرتی تھی کبھی مجھے دعوت نہیں دی. حضرات کبھی سوال ہو گیا تو پھنس جائیں گے.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں سے خطاب ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک عام لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ خود تو نمازی لیکن بیٹا گھر کے اندر بے نمازی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا نمازی ہے، باپ بے نمازی گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات ہم نے اصلاح کرنی ہے، اس بات پہ عمل کرنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، حضرات اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر کے جنت کے رستے پہ لے کے جانا ہے۔ حضرات کل قیامت کا دن ہوگا، جب فیصلے کا دن ہوگا، حضرات جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرات جنتی جنت کے اندر جائے گا، اپنے رب سے ہم کلام ہوگا، کہے گا اللہ دنیا کے اندر رہا کرتا تھا، میرے ساتھ میرے ہمسائے ہوئے کرتے تھے، میں دنیا کے اندر رہا کرتا تھا، اللہ میرا بڑا بھائی تھا، اللہ میرا باپ تھا، میرا بیٹا تھا، میری بہن تھی، میری ماں تھی، اللہ آج دنیا کے اندر نہیں رہے، آج جنتوں کا فیصلہ ہو گیا، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، جنتی جنت کے اندر چلے گئے۔ اللہ آج میں جنت کے اندر ہوں، مجھے جنت کے اندر میرے عزیز و اقارب نظر نہیں آتے، تو اللہ کہیں گے بندے چاہتا کیا ہے، اپنی بات کو بیان کر، اپنے مدعے کو بیان کر۔ حضرات وہ بندہ جنتی اپنے رب سے کہے گا اللہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ دنیا کی محبتیں یاد آئیں گی۔ حضرات بندہ جنتی ہے، کہے گا اللہ ملاقات چاہتا ہوں، میں ان سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو یہاں سے بات کر، تیری بات جہنمیوں تک پہنچا دی جائے گی۔ حضرات قرآن اعلان کرتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر۔ حضرات جنتی جنت سے سوال کرے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے مخاطب ہوگا ما سلککم فی سقر۔ اور دنیا کے اندر کاروبار تو اکٹھے ہوا کرتے تھے، کہ دنیا کے اندر دکانیں تو دو اکٹھے ہوا کرتی تھی، دنیا کے اندر گھر تو اکٹھے ہوا کرتے تھے، دنیا کے اندر تجارت تو اکٹھے کیا کرتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، اور بتلاؤ نا آج فیصلے کا دن ہوا، ہم جنت کے اندر چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں سڑ رہے ہو؟ حضرات سب سے پہلا جواب ہوگا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ دنیا کے اندر کٹھے تو رہا کرتے تھے، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف چلا جاتا، تو لبیک کہتا ہوا اپنے رب کو منانے کے لیے چلا جاتا، تو لبیک کہتا ہوا اپنے رب کے سامنے پیشانی کو جھکانے کے لیے چلا جاتا، تو لبیک کہتا ہوا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے چلا جاتا، تو لبیک کہتا ہوا اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے چلا جاتا۔ لیکن مسجد سے اذان کی آواز آتی، میں اپنے کاروبار کے اندر مصروف رہتا۔ آج یہی وجہ ہے، بے نمازی تھا، اللہ نے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے۔ سب سے پہلا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین۔ رشتہ داریاں تو بڑی تھی، محبتیں تو بڑی تھی، دنیا کے اندر کٹھے تو رہا کرتے تھے، لیکن ایک چیز نے آج جدائیاں ڈال دی ہیں۔ حضرات وہ چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ حضرات آئیے اپنی نمازوں کی اصلاح کیجئے۔ شروع میں نے بات کی کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر سستی کرنے والے ہیں۔ سستی کیسے ہوتی ہے بندے سے؟ کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ بندہ سستی کر جاتا ہے۔ بندہ ایک تو بندے کو نماز آتی نہیں ہوتی، زبانی یاد نہیں کی ہوتی۔ اکثر ہمارے ہاں یہ شیڈول یا معمول بنا ہوا ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنے امام سے، اپنے قاری صاحب سے، اپنے خطیب صاحب سے پوچھ لیں کہ قاری صاحب مجھے نماز ہی سکھلا دیجئے۔ شاذ و ناز اگر کسی کو نماز یاد ہے، دوسرا معاملہ کیا ہے؟ اسے نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں اپنے رب سے بات کیا کر رہا ہوں۔ حضرات جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پتہ ہے ہم کسی سے بات کرنے کے لیے جائیں نا
آج کل بھی آپ دیکھ لیں، سعودیہ سے کوئی بندہ آتا ہے، وہ یہاں پہ آ کر عربی بولتا ہے، ہمیں عربی تو سمجھ آتی نہیں، پھر ہمیں ایک ٹرانسلیٹر چاہیے۔ اگر ہمیں عربی آتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹ پتہ ہوگا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے۔ حضرات نماز عربی کے اندر ہے، ہماری زبان اجمی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو یاد کرنا ہے، تو ساتھ ہمیں پتہ ہو ترجمے کا بھی کہ ہم نے اپنے رب سے گفتگو کیا کرنی ہے، ہم اپنے رب سے ہم کلام کیسے ہونا ہے۔ حضرات اگر ترجمہ بھی آتا ہے، آگے چلیے، ہمیں کوئی پتہ نہیں نماز کے فرائض کتنے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں نماز کی سنتیں کتنی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں نماز کے ارکان کتنے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں مستحبات کتنے ہیں، ہمیں وضو کا طریقہ مکمل نہیں آتا، ہمیں نماز کا طریقہ صحیح سنت کے مطابق مکمل نہیں آتا۔ حضرات اس لیے ہمارا نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا۔ اگر ہمیں نماز یاد ہوگی، ترجمے کے ساتھ یاد ہوگی، حضرات اس کا پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے نماز کے اندر ارکان کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں۔ اگر ہم نماز کو ایسے یاد کریں گے، پھر رب کے سامنے جب کھڑے ہوں گے نا، تو بندہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے گفتگو کرے گا۔ حضرات یہ نماز ایسی ہوگی کہ فوراً نماز میرے رب کے پاس جائے گی، محفوظ کر لی جائے گی۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ اگر بندہ نماز کے اندر پاس ہو گیا، حضرات سیدھا جنتی ہے، باقی معاملات کے اندر آسانی کر دی جائے گی۔ حضرات اگر نمازی نہیں، نمازوں کے اندر کمی ہے، تو باقی معاملات کے اندر آٹومیٹکلی پھنس جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ سوچتے ہوں گے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ نماز صحیح نکلی تو باقی معاملات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ حضرات جو بندہ نمازی ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بندہ جب صحیح نماز ادا کرے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز یہاں پہ صحیح ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو فحشات اور منکرات سے بچا لیں گے۔ یہ نماز بچاتی ہے بندے کو غلط کاموں سے، یہ نماز بچاتی ہے بندے کو منکرات سے، یہ نماز بچاتی ہے فاحشات سے، یہ نماز بچاتی ہے بندے کو گناہوں سے، یہ نماز بچاتی ہے غلط رستے پہ چلنے کے لیے۔ حضرات یہ نماز بچاتی ہے بندے کو کہ اپنی زبان سے غلط بات نہیں کرتے۔ حضرات جب بندہ نمازی بن جاتا ہے تو اپنے رب کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ حضرات اللہ رب العزت کیسے بنتے ہیں؟ یہاں بندہ اپنے رب کا دوست ہو گیا، اپنے رب سے یاری لگا بیٹھا ہے، اپنے رب سے محبتیں ڈال بیٹھا ہے۔ حضرات یہ محبتیں ڈالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دوستی رب کے ساتھ جڑی ہے، بندہ گناہ کی طرف سوچتا ہے، اللہ رب العزت ذہن کو چینج کر دیتے ہیں، بندہ گناہ کی طرف چل کے جانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت قدموں کو روک لیتے ہیں، بندہ اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس زبان کو روک دیتے ہیں کہ اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنے۔ حضرات بندہ اپنی آنکھ سے کچھ غلط دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس آنکھوں کو پاک کر دیتے ہیں کہ بندے غلط چیز کی طرف نہیں دیکھنا۔ حضرات پھر اپنا رب اپنے بندے کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وجہ کیا کہ اپنے رب سے دوستی لگانی ہے، دوستی بھی ایسی، پتہ ہے اب کسی سے دوستی ہو جائے نا تو بندہ ہر وقت کہتا ہے یہ میرے ساتھ ساتھ رہے، جیسا میں چاہتا ہوں یہ ویسا ہی کرے۔ ہمارا رب بھی ویسے ہی چاہتا ہے بھائی، ہمارے جس طرح دنیا کے معاملات ہیں، ہمارا رب بھی ویسے ہی چاہتا ہے کہ بندے کی میرے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اب میں نے بندے کو ایسا چلانا ہے کہ جس کا رزلٹ اچھا ہو،
رزلٹ کیا ہوگا؟ جنت کل قیامت والے دن مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔